سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا میڈیا پرسن، میں اگر میڈیا پڑھ رہا ہوں اس وقت اور آپ کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، تو سر اس قسم کے واقعات روکنے کے لیے، اس قسم کی چیزیں روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اندر ڈے میں فواد چودھری کا بیان پڑھ رہا تھا کہ جی ہم نے ٹائم بوم لگائے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، تو وہ پھٹنے کے امکانات ہیں۔ ان کے کچھ اس قسم کے بیانات تھے جو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تھے یا وہ ریاست کو ویکر کرنے کے بیان تھے۔ لیکن سر میرا بیسک سوال یہی ہے کہ ایسی کیا اویئرنیس کیمپینز ہو سکتی ہیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ ایک پشاور کے اندر واقعہ ہوا تھا مشل خان والا، پھر خوشاب کے اندر ایک واقعہ ہوا، پھر اب یہ واقعہ ہوگا۔ اس طرح کے واقعات تو ہزار ہزار ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن سر ایسی کیا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ جو آنے والی یوتھ ہے اور جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز بٹھا دی جائے کہ ہر کسی کو ایسے مار نہیں دینا، جسٹس کی طرف لے کے جائے۔ پاکستان کے اندر لوز بھی ہیں، مختلف چیزیں بھی ہیں، اس کے ذریعے آپ کسی کو سزا دلوائیں۔ اور سر میرا ایک اور کوشچن ہے کہ اسلاموفوبیا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اسلام کے خلاف بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، تو سر کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کیسے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اسلاموفوبیا کو؟ تھینک یو سر۔ ایز اے میڈیا پرسن آپ کے لیے تو یہ چیزیں اپرچونٹی کی، دیز آر بگ اپرچونٹیز فار یو ٹو کریٹ اور ایجوکیٹ پیپل. اگلی جنریشن کو بتائیں کہ ایسا واقعہ میرے بارے میں نا فیس بک پہ کیمپین چل رہی ہے ساحل ادیم کو اریسٹ کرو، کیونکہ وہ سلمان تاثیر کے کیس میں ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن از دا کور جاب آف جرنلسٹ. جرنلزم اصل میں آپ کو بتا دوں، یو ہیو چوزن اے ویری رسکی پروفیشن. بڑی کوئی اس کے اندر بہت بڑی کرس ہے. if you are going into the prying into people's lives تو ایک خاص کرس آپ کے پاس رہے گی. You will always be in an inferior psychology because you're prying into people's lives. So instead of making it a curse, use it as a channel and become a man of purpose. اور ایسے اپرچونیٹیز کو ہاتھ سے مت جانے دیں، بیکاز پوری دنیا اب آپ کے اس ہیش ٹیگ کو دیکھ رہی ہے، سیال کوٹ انسیڈنٹس. اینڈ یو بیٹر کریٹ اویئرنیس کہ جو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ ایجوکیٹ ہو جائیں کہ اگر ان کے سامنے ایسا واقعہ ہو تو موڈس آپرینڈی کیا ہے، واٹ شوڈ بی دیئر گو ٹو اسٹریٹجی ریلیجیسلی ایز ویل ایز سوشلی اینڈ پولیٹیکلی. یہ تو آپ کے لیے تو مطلب ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ گئی. So you should also always be in a very correct manner of you should be in a state where whatever you say should be academically correct and religiously in a very in a matter of educating people in terms of their religious acumen. تو میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ یہاں پہ جو لا ہے وہ اسلام کا لا، اسلام کا فلسفہ بڑا آسان ہے. ناموس رسالت پہ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو معاف کیا جائے. مگر اگر آپ پولیس خود استعمال کی جا سکتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں اس وقت انوالو کریں گے؟ اتنا بڑا رسک لیں گے اسلام کا آپ، ٹھیک ہے. اور I'm pretty sure کہ وہ 200 کے 200 یا 600 بندوں میں سے 99% لوگوں نے اصل میں اس کو کرتے دیکھا بھی نہیں ہے. تو آپ نے کسی کی سنی سنائی بات کے اوپر، بے شک وہ سچ تھی یا جھوٹ تھی، آپ نے یہ ایکشن لینا بھی نہیں ہے. You'll have to verify it. You know what I'm saying? So یہ تینوں کیسز دونوں جگہوں کے اوپر صرف وہی بندہ ایکشن لے سکتا تھا جس کو مطلب پولیس میں جانے کا، کہ جس نے دیکھا تھا اور پولیس میں جا کے ٹیسٹیمونی ریکارڈ کرواتا. یہ کوئی سلمان تاثیر تو ہے نہیں، میں پھر بتاتا ہوں، یہ کوئی ناقابل دستانگیزی پولیس آدمی تو نہیں تھا نا، یہ کوئی 2 نمبر پاکستانی گورنر تو نہیں تھا جو انہوں نے 2 نمبروں نے اپنے لیے لا بنایا تھا کہ ہمیں پولیس نہیں پکڑ سکتی. ٹھیک ہے، جو کہ سلمان تاثیر صاحب اپنے آپ کو ناقابل دستانگیزی پولیس اور پھر تھانے جا کے ایک لڑکی کو اٹھا کے لے آئے کہ نہیں میں اس کو چھڑاؤں گا. ٹھیک ہے. سو it's not the same case as سلمان تاثیر. So it's a job of every journalist. پاکستان میں تو ویسی بیماری ہے، کتابیں پڑھنے کی بجائے لوگ جرنلسٹ کو پڑھتے ہیں. آپ کو تو پتا ہے پاکستان کی اصلی میں تباہی تو آئی اس وجہ سے. تو آپ جیسے بندوں کی ایک ضرورت بھی ساتھ ہی کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اگر لوگ آپ کو پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ ایجوکیٹ کریں. لوگوں نے تو کتابیں بند کر دی ہیں اور ARY جیو کھولا ہوا سب نے.
ٹھیک ہے, اسلام بھی ادھر سے سیکھتے ہیں, اور سائنس بھی ادھر سے سیکھتے ہیں, سیاست بھی ادھر سے سیکھتے ہیں, اور سماج عمرانیات بھی ادھر سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اور نفسیات بھی ادھر سے سیکھتے ہیں. سو آپ اتنے بڑے پروفیسر, مطلب اتنی بڑی آپ کے پاس ایک پائیدان ہے جس کے اوپر آپ 5 ڈگریاں دیتے ہیں پوری عوام کو, تو وہ 5 ڈگریوں کی کوالیفیکیشن ہے آپ ہونی چاہیے آپ کے پاس. وہ نفسیات کی ڈگری آپ دیتے ہیں, لٹرلی نفسیات کی ڈگری آپ دیتے ہیں, آپ عمرانیات کی ڈگری دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سائنس اور تھیولوجی کی ڈگری بھی آپ ہی دیتے ہیں. سو یو ٹیل می, مطلب اگر مبشر لقمان ڈاکٹر اسرار کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بٹھا لیتا ہے, can you imagine? Then you have the power. I'm not saying you're going to use it rightly or not. I hope you do. But you have the power. Use these events as an opportunity. Journalist کے لیے تو یہ heavenly opportunity ہوتی ہے کہ کروڑوں لوگ ایک ہی چیز کے اوپر آ گئے. تو ٹھیک ہے, دائیوں کے لیے تو اس سے بڑا کوئی مطلب this is the gold mine of an event for a journalist. Okay? So use it. So again, academically correct رہیے گا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, this was not a religious event. This was an event of basic. اسٹوڈنٹس آف سائیکالوجی کو پتا ہے کہ ہاں یہ تو کیس اسٹڈی ہے ہمارے لیے. تھیولوجی کا تو کیس اسٹڈی ہے ہی نہیں ہے کہیں سے بھی. ایٹ بیسٹ کیس سینیریو سوسیولوجی کی کیس اسٹڈی ہے, اگر آپ نے کھینچا بھی اس کو کہیں پہ نیچے لے کے آنے کی کوشش کی. ادروائز تو it was a very normal event for any of جس طرح کے معاملات اس معاشرے میں چل رہے ہیں, جس طرح کے سماجی معاملات اور معاشی معاملات اس معاشرے میں چل رہے ہیں, اس طرح کے لاز کو مس یوز کرنا یا اور لا کو اپلائی نہ کرنا, مس یوز تو وہ کوئی اور بحث ہو جائے گی. لا کو انووک ہی نہ کرنا اور اپنے آپ میں لے لینا لا, عام سی بات ہے. دس از سم تھنگ وچ از اے جاب آف اے جرنلسٹ. پاکستان میں تو جرنلسٹ سے زیادہ سوال کسی سے ہونے بھی نہیں ہے, کیونکہ لوگ آپ کے پاس آگے بیٹھے ہوتے ہیں آن ٹی وی اور سوشل میڈیا. تو اسلاموفوبیا بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کروائیں آپ. ابھی اس سے بڑا تو کوئی رول بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا. But don't be apologetic to certain things. جرنلسٹ کے اندر ایک اور بیماری بھی آئی ہوئی ہے, وہ بھی گلوبل کنسنسس لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں نا بس ہمارا اسلام کا نام نہ خراب ہو. تو اچھا دنیا میں اسلام کا نام نہ خراب ہو تو اسلام کے اصول تو نہیں چینج کریں گے نا آپ اس کے لحاظ. تو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر جرنلسٹ اسلام کی بھی وہ والے ورژن دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ٹرائنگ ٹو پلیز دا نان مسلم ہوتے ہیں. اسلام کا نام اگر ٹھیک رکھنا ہے تو اسلام کو ایز از تو پریزنٹ کرنا پڑے گا نا. آپ اس سیالکوٹ والے کہانی کو اس وقت سائڈ پہ رکھیں. آپ نے اسلام کو ڈیمین نہیں کرنا. ڈونٹ بیسیچ یورسیلف کہ میں گورے کو غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی وہ والی باتیں بتانا یا ہائی لائٹ کروں جو کہ ان کو پسند آ جائیں. تو پھر جرنلسٹ تھوڑی ہیں آپ. You're not a journalist at that time. Like it or not, this is how it is. This is what Islam is. Now you complement that with your journalistic occupation and then you'll know کہ آنسر کہاں پہ ہماری پریزنٹیشن کیسے دینی ہے آپ نے.